بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سبق نمبر 11 محنت نظم کے مشقی سوالات کریں گے۔ تو اسٹوڈینٹس، آپ اپنے اردو کی نوٹ بک ریڈی کر لیجئے اور سوالات کے جوابات لکھنا شروع کیجئے۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم کا مرکزی خیال تحریر کیجئے۔ تو لکھنا شروع کریں۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ محنت کے بغیر زندگی میں کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے۔ عزت، شہرت، کامیابی اور شان و شوکت سب محنت ہی کی مرہون منت ہیں۔ محنت کے بغیر زندگی کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ اب سوال نمبر 2 ہے، نظم کے پہلے اور آخری شعر کی تشریح نظم اور شاعر کے حوالے سے لکھیے۔ تو یہ سوال میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کروا دیا تھا، اس لیے آپ کو دوبارہ اس سوال کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، محنت کے کوئی سے 5 ثمرات یعنی فوائد تحریر کیجئے۔ تو لکھنا شروع کیجئے۔ محنت کے ثمرات۔ نمبر 1، محنت کرنے والا ہمیشہ عزت پاتا ہے۔ نمبر 2، محنت کرنے والا ہمیشہ محنت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 3، محنت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ نمبر 4، محنت کرنے والا شان و شوکت سے زندگی گزارتا ہے۔ نمبر 5، محنت کرنے سے انسان اجڑی ہوئی دنیا کو بسا سکتا ہے۔ سوال نمبر 4 لکھیے، جو لوگ محنت نہیں کرتے انہیں کیا نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں، فہرست بنائیے۔ تو اس کا آنسر لکھیے، جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ بیکار کی زندگی گزارتے ہیں۔ محنت کے بغیر انسان لا حاصل زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح محنت کے بغیر زندگی بے مقصد ہے۔ اب سوال نمبر 5 ہے، نظم سے وہ اشعار چن کر اپنی کاپی میں خوش خط لکھیے جن میں لفظ محنت استعمال ہوا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ کویشچن آپ خود کریں گے۔ آپ نے نظم کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے جن اشعار میں لفظ محنت استعمال ہوا ہے وہ اشعار آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ یہ جملے بھی میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کروا دیے تھے، اب دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے الفاظ کے 6 ہم کافیہ الفاظ بنائیے۔ ہم کافیہ الفاظ اسٹوڈینٹس ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ جو الفاظ یہاں دیے گئے ہیں وہ ہیں عزت، خبردار، کارخانہ۔ تو عزت کے ہم آواز الفاظ لکھیے، محنت، حکومت، دولت، حقیقت، تجارت اور فراغت۔ اب دوسرا ہے خبردار۔ خبردار کے ہم کافیہ الفاظ لکھیے، سنسار، بیکار، ہوشیار، طلبگار، دلدار اور وفادار۔ اب ہے کارخانہ۔ کارخانہ کے ہم آواز الفاظ لکھیے، جم خانہ، باورچی خانہ، مہمان خانہ، دواخانہ، ڈاک خانہ اور امور خانہ۔ تو اسٹوڈینٹس، آپ نے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 6 یہ دونوں سوالات چھوڑ کر باقی سوالات آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔